حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہر ولی کی کرامت، جس امت میں وہ ولی ہوتا ہے اس امت کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ جس امت کے بھی اولیاء ہوئے یا ہیں، تمام اولیاء کی کرامات اس امت کے نبی کے معجزات کا تسلسل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر ولی کی کرامت من وجہن اس امت کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اس معجزے کا تسلسل ہے تو حقیقت میں اسی کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت سے معجزات عطا ہوئے۔ اب دیکھنا کہ سب سے بڑا معجزہ آپ کا کیا ہے، اسی معیار پر، چونکہ اولیاء کی کرامات نبی کے معجزات کا تسلسل ہے، تو نبی کے معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ ہوگا، کرامت بھی اسی نوعیت کی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات عطا ہوئے، ان میں اگر بالعموم کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے، سب سے بڑا معجزہ، تو کسی کا ذہن جائے گا چاند کو ٹکڑے کرنے کی طرف، کسی کا ذہن جائے گا معراج شریف کی طرف، کسی کا ذہن جائے گا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا، اور اس طرح ہم چل پڑیں گے۔ یہ سارے معجزات عظیم ہیں، کوئی شک نہیں، مگر سب سے بڑا معجزہ جب معجزات پر بات ہوتی ہے، ائمہ، اولیاء، محدثین، فقہاء سب کے ہاں، تو جب آقا علیہ السلام کے معجزات کی لسٹ بنتی ہے تو سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کا قرآن ہے، اور یہ شان پہلے انبیاء کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تورات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ انجیل نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ زبور نہیں ہے۔ اگر ان کے معجزات میں بھی سب سے بڑے معجزے ان کی کتابیں ہوتی تو ان کی کتابوں میں تحریف نہ ہو سکتی، ان کی کتابیں اسی طرح محفوظ و معمول ہوتی جیسے قرآن محفوظ و معمول ہے۔ چونکہ معجزہ ہار نہیں مان سکتا، کبھی معجزے پر کوئی اور حاوی نہیں ہو سکتا، معجزے پر کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا۔ معجزہ ہر ایک پر غالب ہوتا ہے اور ہر ایک کو عاجز کر دیتا ہے۔ یہ کتابیں ان پر نازل ہوئیں، منزل کتابیں تھیں، مگر معجزات کے باب میں سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کی کو اللہ نے جو عطا کیا وہ قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ مردوں کو زندہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ یہ کبھی جادوگروں کے جادوؤں کو ختم کر دینا، کبھی نیل کو توڑ کر خشکی کے دو حصوں میں کر دینا اور بنی اسرائیل کو لے کے نکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے معجزات، لاٹھی کا طور پر بلا کر، وادی سینا میں خود اپنی بارگاہ میں بلا کر جو معجزہ عطا کیا وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا تھا۔ ان کے معجزات سب سے بڑے یہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سب سے بڑے یہ تھے جنہوں نے اس دور کی انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو بے شک آپ معراج پر گئے، اور معراج کے برابر کوئی معجزہ کسی کا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، یہ معجزہ کسی اور کے پاس نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ سارے معجزات حق ہیں، مگر آپ کے معجزات میں سب سے بڑا عظیم الشان معجزہ وہ قرآن ہے۔ اور ان معجزات اور ان معجزات میں فرق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر نبوت ختم کر دی، اب آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک حضور نبی ہیں، قیامت تک آقا علیہ السلام نبی، تو آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک رہے گی۔ نبوت و رسالت بولیے قیامت تک رہے گی۔ پہلے نبی تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتے تھے نا، پھر نیا نبی آ گیا، پھر نیا نبی آ گیا، تو ہر دور میں نبوت نئی بعثت ہوتی رہتی تھی۔ اب آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت قیامت تک رہے گی، وہی رسول رہیں گے۔ اور یہ نقطہ یاد رکھ لیں، معجزہ ہوتا ہے اس بات رسالت کے لیے، رسول کے سچا رسول ہونا اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ چاند تو ایک بار ٹکڑے ہو گیا، اس کو 1500 سال گزر گئے، آج کون دیکھے گا چاند کا ٹکڑے ہونا؟ معراج پر آقا علیہ السلام ہو کے آ گئے، کفار و مشرکین نے پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، آج جانا اور آنکھ جھپکنے میں پلٹ کے آنا کون دیکھے گا؟ پہاڑوں کو کلمہ پڑھا دیا، پتھروں کو، سب کے سامنے لوگ دیکھ کر معجزہ ایمان لے آئے، آج تو وہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ درخت زمین کو چیر کر سجدہ ریز ہو گئے، دیکھنے والوں نے ایمان لے آیا، نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی، آج کون دیکھے گا؟ وہ سارے معجزات حصی تھے، زمانی تھے، مکانی تھے، زمانہ گزر گیا، آج دیکھنے کے لیے لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے۔ رسالت موجود ہے، جب تک رسالت ہے تو کوئی معجزہ بھی تو رہنا چاہیے نا۔
جب تک رسالت ہے کوئی معجزہ پہ تو برقرار رہنا چاہیے نا. حضور کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے سارے معجزات میں سے کوئی معجزہ آج ثابت کرنے کے لیے آنکھوں کے سامنے نہیں سوائے قرآن کے. حضور کی رسالت ہے قیامت تک، ادھر قرآن ہے قیامت تک. اور ساتھ فرما دیا یہ قرآن میرے محبوب کی رسالت کے سچے ہونے کا کے لیے معجزہ ہے. کوئی انکار کرے تو اس جیسا قرآن لا کے دکھا دے، اس جیسی صورت ایک بنا کے دکھا دے، ایسی کوئی 10 آیتیں ہی بنا کے دکھا دے. یہ چیلنج اب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. انکار کرنے والوں نے انکار بھی کیے، حضور کی شان پر لغویات بکنے والوں نے لغویات بھی بکیں، تہمت لگانے والوں نے تہمتیں بھی لگائیں، آپ کی شان پاک پر اور عصمت اور تقدس پر کیچڑ اچھالنے والوں نے کتابیں بھی لکھی. وہ سینکڑوں کی تعدادوں میں عالم مغرب ایسی بری کتابوں سے بھرا پڑا ہے. سب کچھ کیا جو ہو سکا، مگر کسی بڑے سے بڑے دشمن نے قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں لکھی. یہ نہیں جرأت ہو سکی، یہ معجزہ ہے. دشمنوں نے ہر طریق سے دشمنی کی، مگر ساری دشمنی کی کائنات مل کر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کے نہیں لا سکا. کتنا آسان ہوتا، ان کو سینکڑوں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ایک ہی کتاب لکھ دیتے، ایک ہی کتاب لکھ دیتے. سینکڑوں ہزاروں کتابیں آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر الزام تراشی اور تہمت تراشی کی لکھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، ایک ہی لکھ دیتے، کہتے یہ قرآن کے بدلے میں کتاب ہے. بات ختم ہو جاتی. ہر کوئی دیکھ لیتا اگر تو قرآن کے بدلے میں قرآن جیسی ہے تو بڑی وزنی دلیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی، رسالت کا انکار کر دیتے. مگر اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، قرآن کا ایک پارہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں لکھا جا سکتا. یہ معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کا قرآن ہے، اور یہ دائمی معجزہ ہے، یہ ابدی معجزہ ہے، یہ مستقل معجزہ ہے، یہ زمان و مکان کی حدود سے ماوراء معجزہ ہے. اب جب سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے تو قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مفصل علم ہے. قرآن نے کہا کہ قرآن، بولیے، مفصل علم ہے، علم تفصیلی ہے قرآن. فرمایا فصلناہ علی علم، ہم نے اس قرآن کو علم تفصیلی بنا دیا ہے. مفصل علم ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو قرآن علم ہے، تو قرآن نے وہ باتیں کہہ دی ہیں جن کو قیامت تک کوئی زمانہ کسی علمی معیار پہ غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو قرآن کا مرتبہ معجزہ ہونے کا یہ ہے کہ علم میں سب سے اونچا ہے. علم تو گویا حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہوا، اور قرآن کی سب سے بڑی شان، بولیے، علم ہے. اور آقا علیہ السلام کے معجزے کا تسلسل ہی اولیاء کی کرامات ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی اولیاء کی کرامات بیان کی. قرآن مجید میں جیسے معجزات بیان کیے، یہ بھی یاد رکھ لیں، نص ہے قرآن کی. اس طرح پہلے زمانوں کے کئی اولیاء کی کرامات بھی قرآن نے بیان کی. ان میں سب سے بڑی کرامتوں میں سے سب سے بڑی 2 کرامتوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں صادر ہوئی، ظاہر ہوئی. جب آپ نے پوچھا کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے، اور ملکہ سبا یمن کے ایک علاقے کی ملکہ تھی. تو جنوں کے عفریت من الجنوں کے ایک سردار نے کھڑے ہو کے کہا، اب آپ دیکھ لیں جنوں کی طاقت کتنی ہوتی ہے، انسانی طاقت اور جناتی طاقت میں فرق دیکھیں. اس نے کہا میں لا سکتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی مجلس کے دربار ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے ملک سبا سے تخت یہاں حاضر ہوگا. آپ نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا. جس کی آفر قبول ہوئی، جس کی کرامت قبول ہوئی، وہ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. پھر آپ کے دربار کا ایک اور شخص کھڑا ہوا جو صاحب علم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں یمن سے تخت ملکہ سبا کا لا سکتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب قرآن مجید نے، آپ سوچئے اس کرامت کو کتنا جوڑ دیا علم کے ساتھ. پہلے کو کہا جنات کا سردار تھا، اس کے پاس تو صاف ظاہر ہے ماورائے انس طاقت تھی، تو اس نے کہا اتنی دیر میں لا سکتا ہوں، قبول نہیں. پھر جو کھڑا ہوا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ ایسا شخص کھڑا ہوا جو بڑا عابد و زاہد تھا، ایک ایسا کھڑا ہوا جو تہجد گزار تھا،
ایک ایسا کھڑا ہوا جو بڑا کرامات والا تھا، کوئی چیز ذکر نہیں کی، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دی۔ تو سب سے بڑی کرامت جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور سب سے بڑی کرامت یوں کہ دربار نبوت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی ہے تخت پر بیٹھا ہوا، اور تخت پر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے اس کی امت کا ایک ولی کرامتاً تخت کو لا رہا ہے، اور اس کرامت کا عنوان بنایا الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا۔ تو پتہ چلا قرآن مجید کا پیمانہ کہ سب سے بڑی کرامت کا عنوان علم ہے۔ پھر دوسری بڑی عظیم الشان کرامت بیان کی، اور وہ بھی سب سے بڑی کرامت اس لیے کہ وہ ایک ولی کی کرامت ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے ایک برگزیدہ رسول کے ساتھ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ حضرت خضر کی تلاش میں گئے، وہ جب مچھلی زندہ ہو گئی اور پلٹ کے واپس گئے قدموں کے نشانوں پر، تو جب حضرت خضر علیہ السلام کو جہاں پایا تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس ولی کی تلاش میں گئے ہیں، اس ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہماری بارگاہ سے خزانہ علم میں سے خصوصی علم کا خزانہ اس کو عطا کیا۔ اس کی بھی امتیازی شان علم ہے، امتیازی شان علم ہے۔ اور تینوں کرامتیں جو صادر ہوئی ہیں، تینوں کرامتوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے، جس کا قرآن مجید میں آگے ذکر ہے۔ یعنی کشتی کو توڑنا اور بعد میں بتانا کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے، وہ دیکھا نہیں تھا، اس کا بھی تعلق باطنی علم کے ساتھ۔ بچے کو مار دینا اور بتانا کہ جوان ہو کر کافر بنتا، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ۔ گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دینا، بتانا کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اس کا تعلق بھی۔ اس لیے فرمایا، ادھر فرمایا الذی عنده علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص نے کرامت صادر کی جس کے پاس علم تھا۔ ادھر فرمایا کہ اس کو ملنے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم نے اپنے خزانہ علم سے بڑا حصہ وافر علم کا عطا کیا، علمناہ من لدنا علما۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک معیار دیا آپ کو۔ تو معیار قرآن معجزہ کے باب میں بھی علم سب سے اونچا، اور کرامت کے باب میں بھی علم سب سے اونچا مرتبہ۔ اب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ میں وہ بحث بھی کرتے ہیں، بہت سی اور جگہیں چھوڑ کر میں تو اب آگے آ رہا ہوں، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ تمام کرامات میں سب سے اونچے رتبے کی کرامت علمیہ ہوتی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔